السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اردو کا سلیبس قمرہ جماعت میں مکمل ہو چکا، لہٰذا اب ہم دہرائی کی طرف آئیں گے، اور دہرائی میں آج ہم کثیر الانتخابی سوالات کریں گے حصہ غزل سے۔ اگلی جماعت میں ہم حصہ نظم کے کثیر الانتخابی سوالات کریں گے، یعنی ہم کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں اس کو پہلے مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کی غزل ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اس میں سب سے پہلا سوال، غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے کے شاعر کون ہیں؟ تو بیٹا اس کی جو سیکنڈ آپشن ہے بے، میر تقی میر۔ رائٹ آنسر اس کا میر تقی میر۔ دوسرا سوال، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میں شاعر کے آنے کا انداز کیا ظاہر کرتا ہے؟ تو بیٹا اس میں بھی دوسرا جو جواب ہے وہ درست ہے، درویشی۔ تیسرا سوال، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو بیٹا اس کا بھی جو ہے وہ سیکنڈ آپشن رائٹ ہے، صحت یابی مقدر نہ تھی۔ تیسرا سوال، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے کا مفہوم کیا ہے؟ تو بیٹا اس کی فرسٹ آپشن درست ہے، شاعر خود کو بھی بھول گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، اس سے جو ہے وہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تو بیٹا اس میں جو بے آپشن ہے وہ درست جواب ہے، عاجزی اور بندگی۔ نیکسٹ ہے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میں شاعر کا لہجہ کیسا ہے؟ تو اس میں بھی سیکنڈ آپشن درست ہے، مخلصانہ۔ نیکسٹ، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا میں شاعر کی بے خودی کا سبب کیا ہے؟ تو اس کی بے خودی کا جو سبب ہے وہ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ رائٹ ہے، یعنی محبوب کا جلوہ۔ نیکسٹ ہے، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے میں شاعر کن سے جدا ہو گیا ہے؟ تو بیٹا اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ بے ہے، خود اپنی ذات سے۔ نیکسٹ، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی میں شاعر کی کیفیت کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ تو بیٹا اس میں بھی بے آپشن درست ہے، انتہا درجے کی بندگی۔ نیکسٹ ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، اس میں شاعر کس الجھن کا شکار ہے؟ تو بیٹا اس میں جو شاعر ہے یہ رائٹ آپشن جو ہے اس کی فرسٹ ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کی۔ نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے کہ محبوب کی گلی میں میر تقی میر کیا صدا لگا رہے تھے؟ تو اس میں بیٹا جو رائٹ آپشن ہے، محبوب کی گلی میں جو صدا لگا رہے تھے وہ فقیرانہ صدا لگا رہے تھے، یعنی جو میر تقی میر ہیں وہ فقیرانہ صدا لگا رہے تھے۔ جی بیٹا نیکسٹ پہ اب ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، میر تقی میر دعا دے رہے ہیں، کس چیز کی دعا دے رہے ہیں؟ تو بیٹا اس میں سیکنڈ آپشن خوش رہنے کی۔ نیکسٹ ہے، شاعر کس کے بغیر نہ جینے کا کہتا ہے؟ تو شاعر جو ہے بیٹا رائٹ آپشن اس کی دال ہے، محبوب کے بغیر نہ جینے کا کہتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے کوشچن 14، اس میں شاعر کی تقدیر میں کیا نہ تھا؟ تو بیٹا اس کی جو رائٹ آپشن ہے شفا، یعنی شاعر کی تقدیر میں شفا نہ تھی۔ نیکسٹ ہے، شاعر نے حتی الامکان کیا کوشش کی؟ تو اس کی جو رائٹ آپشن ہے دوا کی، یعنی شاعر نے حتی الامکان دوا کی کوشش کی۔ نیکسٹ، شاعر کس وجہ سے بے خود ہوا؟ تو بیٹا اس کی رائٹ آپشن، شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے دیدار سے بے خود ہوا، یعنی آپشن جیم۔ نیکسٹ ہے، شاعر کیا نہ دیکھنے کا شکر ادا کر رہا ہے، یعنی اس نے کیا نہیں دیکھا، کس بات کا وہ شکر ادا کر رہا ہے؟ تو بیٹا وہ غم دوستاں کے نہ دیکھنے کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، شاعر نے دوستوں کو کیا دکھایا، یعنی شاعر نے اپنا جو داغ ہے وہ دوستوں کو دکھایا، جیم آپشن داغ۔ نمبر 19، شامل کتاب غزل میر تقی میر کی کتاب سے ماخوذ ہے، کون سی کتاب ان کی؟ اس کی رائٹ آپشن دال، کلیات غزلیات میر۔ اس غزل کا جو آخری سوال ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، یہ غزل کا کون سا شعر ہے؟ مطلع ہے، مقطع ہے، درمیان والا یا دوسرا؟ تو بیٹا اس کی رائٹ آپشن الف ہے، یعنی مطلع ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہماری غزل نمبر 2 شروع ہو رہی ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو۔ ہاں جی، اس میں سب سے پہلا سوال ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو، اس میں یہ جو غزل ہے یہ کس شاعر کی ہے؟ تو بیٹا یہ جو غزل ہے یہ جیم آپشن ناصر کاظمی کی۔ اس کے بعد اگلا سوال،
غم ہے یا خوشی ہے تو میں کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو بیٹا اس میں جو رائٹ آپشن ہے، اس میں جو اشارہ کیا گیا ہے وہ محبوب کی طرف کیا گیا ہے، یعنی فرسٹ آپشن اس کی رائٹ ہے، محبوب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، شاعر نے محبوب کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو بیٹا شاعر نے محبوب کو چراغ سے، نیند سے، بہار سے، تو ان تمام سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ تمام آپشن درست ہیں، یعنی دال جو جواب ہے وہ درست ہے، یعنی تمام درست ہیں۔ نیکسٹ ہے، میں تو وہ نہیں رہا، ہاں مگر وہی ہے تو میں شاعر کس کیفیت کا اظہار کر رہا ہے؟ تو بیٹا اس میں جو شاعر ہے وہ اپنے اندر تبدیلی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلا سوال، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تمہیں اس دیار کا کیا مطلب ہے؟ تو بیٹا دیار جو ہے وہ دنیا کو شاعر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، یعنی بے آپشن درست ہے، دنیا۔ آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تمہیں چین کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بیٹا جو مراد ہے وہ فرسٹ آپشن آرام و سکون۔ اگلا سوال، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، اس میں شاعر کی جو وہ کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے بیٹا کہ الف آپشن اس کی درست ہے کہ محبوب جو ہے وہی دوستی کا سبب ہے، یعنی محبوب ہی دوستی کی وجہ ہے۔ اس کے بعد، میر کی ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو اسے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس سے بیٹا جو مراد ہے رائٹ آپشن جو ہے وہ فرسٹ ہے کہ محبوب کی جو غیر موجودگی ہے زندگی میں خلا پیدا کر دیتی ہے، یعنی وہی اس کی کمی ہے۔ نیکسٹ ہے، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، چین کی گھڑی جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے؟ یعنی اس میں کس کو جو ہے وہ چین کی گھڑی کون ہے؟ تو بیٹا اس کی فرسٹ آپشن محبوب کی یاد جو ہے وہ چین کی گھڑی ہے۔ ہاں جی، نیکسٹ ہے، غم ہے یا خوشی؟ تو خوشی ہے لیکن تو ہے، یعنی غم بھی ہے خوشی بھی ہے بے شک لیکن تو ہے، سیکنڈ آپشن میری زندگی۔ اس کے بعد اگلا سوال، ناصر کاظمی اپنے آپ کو خزاں قرار دیتے ہیں، شام کی، صبح کی، آگاہی کی یا کرب کی؟ تو بیٹا اس کی رائٹ آپشن فرسٹ ہے، شام کی۔ نیکسٹ، دوستوں کے درمیان تو ہے کیا ہے؟ وجہ دوستی، یہ اس سے ملتا جلتا ہم بیٹا پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ اسی طرح سے بیٹا بورڈ میں بھی جو ہے وہ آتے ہیں، جیسے میں نے کہا بھی تھا کہ یہ آئیں گے کتاب میں سے ہی لیکن الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اسی طرح سے آئیں گے، تو ہر نقطے سے کوشش کی ہے کہ سوال آپ کے لیے بنائے جائیں۔ ہاں جی، نیکسٹ پہ چلتے ہیں، شاعر کے لیے ایک ہی کمی ہے، تو یہ شاعر کے لیے جو ایک ہی کمی ہے اس کی رائٹ آپشن ہے ساری عمر میں، یعنی بے آپشن ساری عمر میں۔ نیکسٹ ہے، ناصر کاظمی اجنبی ہے، کہاں پہ؟ دیار میں، رائٹ آپشن دال ہے، دیار میں۔ شامل کتاب جو غزل جو ہے یہ ماخذ ہے کس کا؟ رائٹ آپشن کلیات ناصر کاظمی۔ شاعر نے بہار کی رت کسے کہا ہے؟ تو شاعر نے بہار کی رت جو ہے بیٹا اپنے محبوب کو کہا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ شاعر نے اجنبی کا جو لفظ استعمال کیا ہے، شاعر نے اجنبی کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ تو بیٹا شاعر نے جو اجنبی کا لفظ ہے دال آپشن درست ہے، یعنی اپنے آپ کے لیے، شاعر نے جو اجنبی کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اپنے آپ کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہاں جی، آخری تیسری ہماری غزل ہے، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ اس میں سب سے پہلا سوال، غزل کے پہلے شعر میں طوفان کس بات کی علامت ہے؟ تو بیٹا طوفان جو ہے وہ اس میں یہ بے آپشن رائٹ آپشن ہے، مشکلات و مصائب کی۔ دوسرا سوال، شاعر نے یزداں سے کیا مراد لی ہے؟ تو یزداں سے جو مراد ہے وہ جیم آپشن رائٹ ہے، اللہ تعالیٰ۔ تیسرا سوال، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، اس میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو اس میں بیٹا شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اس میں جو ہے وہ محبوب سے، فرسٹ آپشن جو ہے اس کی محبوب سے مخاطب ہے۔ نمبر 4 ہے، شاعر کے مطابق فنا و بقا کے راز کب کھل سکتے ہیں؟ تو شاعر کے مطابق بے آپشن کہ اگر وہ یزداں کو پکارتا تو جو ہے وہ بے آپشن کے مطابق اگر وہ یزداں کو پکارتا تو اسرار و فنا کے راز یعنی فنا و بقا کے راز کھل سکتے تھے۔ نیکسٹ ہے، باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا؟ اس میں شاعر باغباں سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ تو بیٹا اس میں شاعر جو ہے وہ بے آپشن درست ہے، حق اور انصاف کا تقاضا کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، شاعر نے موجوں کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے؟ بے آپشن اس کی درست ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ جو موجیں ہیں وہ مشکل میں سہارا دیتی ہیں، اس کی بے آپشن درست ہے۔ نیکسٹ ہے، شاعرہ سفینے کو اتارنے کی آرزو مند ہے، کہاں؟ تو بیٹا اس کا جو صحیح جواب ہے جیم آپشن
तूफान में। अगला सवाल है, शायरा को लगता है डूब जाने पर इसको दोबारा उभार देंगी। कौन सी चीज़ें इसको दोबारा उभार देंगी? तो बे ऑप्शन राइट है, मौजें। नेक्स्ट है सवाल आपका कि शायरा साहिल का तस्वुर मिटा सकती थी अगर हल्का सा इशारा होता। कहाँ से इशारा होता? तो इसकी राइट ऑप्शन दाल, लबे साहिल से, यानी लबे साहिल से इशारा होता तो वो साहिल का तस्वुर मिटा सकती थी। अगला सवाल है, महबूब वाकिफ नहीं है। किस चीज़ से वाकिफ नहीं है? जीम ऑप्शन इसकी राइट आंसर है, आदाब जफा से। इसके बाद नेक्स्ट है, आशिक महबूब का हर जुल्म सहने को तैयार है। किस तरह से? हंस हंस कर। बे ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, यानी हंस हंस कर वो तमाम जुल्म सहने को तैयार है। अगला सवाल, गम तो दरअसल है अपना, तो इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ ऑप्शन मुकद्दर। जहर को हम गवारा कर लेते, इसकी राइट ऑप्शन बसित शौक, यानी शौक से हम जहर को गवारा कर लेते। जिसके बाद अगला सवाल, ए बागबां तेरी इनायत का खुलता, तेरी इनायत का खुलता, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है भरम, यानी तेरी इनायत का भरम खुलता। इसके बाद अगला सवाल, यज़दा को पुकारने से शायरा पर खुल जाते। क्या खुल जाते? अलीफ और बे दोनों, यानी जीम ऑप्शन इसकी दुरुस्त है कि इसमें असरार फना और राज बका दोनों खुल जाते। नेक्स्ट है, असरार फना से क्या मुराद है? असरार फना से मुराद है ख़त्म करने वाला। आज का आखिरी सवाल, शायरा किसको पुकारने का कह रही हैं? शायरा अल्लाह ताला को पुकारने का कह रही हैं, यानी अलीफ ऑप्शन दुरुस्त है, अल्लाह ताला को पुकारने का कह रही हैं। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नज़्मों के कसीरुल इंतखाबी सवालात करेंगे। तब तक आप इनको तैयार कीजिएगा, जहन में रखिएगा, दुरुस्त ऑप्शन इनके याद कीजिएगा ताकि आपको जहन नशीं हो और आपकी इम्तहानी नुक्ता नज़र से अच्छी तैयारी हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।